فرمایا کہ دین کی اگر پوری شکل پیش کی جائے تو دین سارا کا سارا 5 چیزوں پر مشتمل ہے، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ دیندار ہے۔ اللہ نے اسے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ دین جو میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ بنیادی طور پہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اگر وہ زندگی میں ہے تو کہا جائے گا یہ دیندار ہے، اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے کہ جو کامیابی کا نقشہ تھا اس نقشے پہ اللہ نے اسے چلنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ تو دین کا پورا تصور، دینی زندگی کا پورا تصور ہر وقت پیش نظر رہے، تاکہ اگر کہیں کوتاہی ہے تو آدمی اس کا محاسبہ کرے، کہیں کمی ہے تو اس کو پورا کرنے کی فکر میں رہے۔ تو دین 5 چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے عقیدہ، عقیدہ ٹھیک ہو۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقائد ہے۔ آدمی کا عقائد درست ہونے چاہیے۔ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے، توحید میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ اسے دینی شاعر کے بارے میں شک اور شبہ اس میں مبتلا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، قبر کی زندگی کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، صدقہ خیرات ہے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ دیندار بھی نہیں ہے۔ تو بنیادی چیز ہے دین، ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے عقائد، اور دوسری چیز ہے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہیں، نوافل، سنن، اسی طریقے سے تلاوت، ذکر و اذکار، یہ جو عبادات ہیں یہ بھی دین کا بنیادی حصہ ہے۔ عقائد ہیں، عبادات ہیں، اور تیسری چیز ہے معاملات، لین دین۔ تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے، کارخانہ لگاتا ہے، یہ جو معاملات ہیں اس میں دین کتنا ہے؟ ایک آدمی عقیدہ بھی ٹھیک رکھتا ہے اور اس کی زندگی میں عبادات بچپن سے ہیں، بچپن سے 55 تک اس کی زندگی میں عبادات ہیں، نماز نہیں چھوٹی، لیکن وہ سمجھتا ہے معاملات کا تعلق دین سے نہیں ہے، یہ آدمی بھی بے دین ہے، دیندار نہیں ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب۔ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم کہنے لگی ہمیں تم سے بڑی امید تھی، یہ تم کیا کہنے لگے ہو؟ یہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ قوم شعیب نے حضرت شعیب سے بھی یہی کہا، قالوا یا شعیب تأمرنا ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ معاملات میں مال کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے کمانا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اے شعیب، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اس معاملے میں ہم آزاد ہیں، جیسے مرضی کمائیں گے، جیسے مرضی خرچ کریں گے۔ تو یہ وہ طبقہ تھا جس کا خیال تھا کہ معاملات کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔
وہ یہ سمجھتا ہے معاملات کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام دین کامل ہے، ایک مکمل ضابطہ زندگی ہے، جہاں اس میں عقیدہ ہے، جہاں اس میں عبادات ہیں، وہاں معاملات بھی ہیں، اور اس میں چوتھی چیز ہے سزائیں، حدود شرعی حدود۔ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی پہ کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ پہ سنسار کیے جائیں گے، شرابی کو سزا ملے گی، تہمت لگانے والے کے لیے 80 کوڑے ہیں۔ یہ جو سزائیں ہیں، یہ جو حدود ہیں، یہ بھی دین کا بنیادی حصہ ہے۔ اور اسی طرح آداب، اخلاق، معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کیسا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کیسے کرنی ہے، رویہ کیسا اختیار کرنا ہے، ہاں اخلاق، یہ بھی دین کا بنیادی حصہ ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دینی زندگی لے کے آئے، اس کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہے، اور جس خوش نصیب کو اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کی اصلاح کی فکر ہے اور ان ساری چیزوں کو اختیار کرنے کا اہتمام کر رہا ہے، یہ دیندار ہے، یہ دیندار ہے۔ اور اس دینداری پر میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اس دینداری پر میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ دنیا آخرت کی فلاح اللہ نے اس دینداری میں رکھی۔ اس پر میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اس دینداری پر اللہ نے دنیا آخرت کی فلاح رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اسی بھی زندگی عطا فرمائے اور اسی پر خاتمہ عطا فرمائے۔